رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم بك نستعين وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. A warmly welcome to all of you. جزاكم الله خيرا كثيرا وتقبل الله منا ومنكم جميع صالح الأعمال وأخلصنا لوجهك الكريم آمین یا رب العالمین. میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ اگر میری آواز نہ آئے تو پلیز آپ ٹیکسٹ کر دیجیے گا. ایک بہت مشہور شعر ہے، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. ایکچولی ریئلٹی یہی ہے کہ عورت کا وجود ہی کائنات کی خوبصورتی کی وجہ ہے. عورت کائنات کا رنگ ہے جو اپنے کردار کے مختلف رنگوں سے کائنات کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہے. اگر ہم عورت کا کردار بیٹی کے روپ میں دیکھیں تو وہ رحمت کا ذریعہ ہے. اگر عورت کا کردار بہن کے روپ میں دیکھیں تو وہ قابل عزت ہے. اگر عورت کا کردار بیوی کے روپ میں دیکھیں تو وہ پیکر وفا اور تسکین کا ذریعہ ہے. اسی طرح اگر ایک عورت بہو ہے تو وہ خاندان کی مضبوطی کا ذریعہ ہے، اور اگر عورت ماں ہے تو وہ دخول جنت کا ذریعہ ہے. تو ان شارٹ آپ کا ہر روپ آپ کو ایک خوبصورت مقام پر فائز کرتا ہے. یہ سب تو آپ کے ذریعے سے کائنات کو حسن ملتا ہے نا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے کردار کو کون سی چیزیں خوبصورت بناتی ہیں. لیٹس ٹاک اباؤٹ. ویسے تو بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے ان دو ویمنس کو رکھوں گی جن کو قرآن میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ایسا رول ماڈل قرار دیتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم انہی کی سیرت پر روشنی ڈال کر اپنے لیے لیسن لیں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے ہم ان دو آیات کی تلاوت سن لیتے ہیں. جی ردا پلیز تلاوت پلے کیجیے گا. ونجني من فرعون وعمله ونجني. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا جی، اور اللہ نے اہل وصدقت ایمان کے لیے بكلمات فرعون کی ربها بیوی کی مثال وكفره بیان کی. وكانت من القانتين.
مجھے فرعون اور اس کے عمل یعنی شر سے نجات دے، اور مجھے ظالم قوم سے نجات دے۔ اور مثال بیان فرمائی مریم بنت عمران کی، جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تھی، تو ہم نے اس کے گریبان میں اپنی روح پھونکی، اور اس نے اپنے رب کے کلمات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی، اور وہ فرما برداروں میں سے تھی۔ تو یہاں پر دو وومنس ایسی ہیں، اور اسکرین میں بھی شو ہو رہا ہے کہ دو عورتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ یہ تمہارے لیے رول ماڈل ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں مریم بنت عمران کو۔ کیا امپورٹنس ہے حضرت مریم کی؟ ان شارٹ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ حضرت مریم نہ صرف مسلمانوں میں بلکہ عیسائیوں میں بھی بہت پائس وومن ہے، بہت پاکیزہ مانی جاتی ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر اللہ اکبر ان کی اور امپورٹنس کیا ہو سکتی ہے کہ ایک پوری سورۃ المریم ان کے نام سے ہے، اور پھر جس فیملی سے وہ بلانگ کرتی تھی اس کا نام بھی ایک پوری سورت کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دیا، سورہ آل عمران۔ پھر اسی طرح حضرت مریم وہ واحد عورت ہیں، the only woman mentioned by name، کہ جن کا نام ڈائریکٹ قرآن میں آیا۔ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ جتنی بھی عورتوں کا ذکر آیا ہے نا، مثلا حضرت آسیہ کا آیا تو کس طرح آیا؟ زوجۃ فرعون، یعنی وائف آف فرعون، وائف آف عزیز۔ تو یہ وہ واحد عورت ہے جن کا نام براہ راست قرآن میں آتا ہے۔ لیٹس ٹاک اباؤٹ کہ ان میں کیا کوالٹیز ہیں۔ پہلی اگر ہم آیت پر غور کریں تو اللہ تعالیٰ حضرت مریم کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا۔ پہلی خوبی ان کے اندر کیا تھی کہ گارڈڈ ہر چیسٹیٹی، انہوں نے اپنی عصمت کی حفاظت کی، اور دوسرے الفاظ میں کہ بہت حیادار تھیں۔ تو عورت کو کون سی چیز خوبصورت بناتی ہے؟ عورت کی سب سے پریشیس جیولری کیا ہے؟ اس کی حیا ہے، اور یہی چیز حضرت مریم کے اندر بہت زیادہ تھی، اور اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مینشن کیا کہ وہ بہت حیادار تھی۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، ایک عورت کو حیا حسن بخشتا ہے۔ جس طرح کائنات عورت کے بغیر انکمپلیٹ ہے نا، سیم عورت بھی حیا کے بغیر انکمپلیٹ ہے۔ اور حیا کی امپورٹنس تو آپ سب جانتے ہوں گے، میں صرف ایک حدیث آپ کے سامنے رکھوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحیاء من الایمان والایمان فی الجنۃ والبذاء فی الجفاء والجفاء فی النار، کہ حیا ایمان کی ایک شاخ ہے، اور ایمان جنت میں لے جانے والا ہے، اور بے حیائی اکھڑ پن ہے، اور اکھڑ پن کا ٹھکانہ آگ ہے۔ اور ایک اور جگہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اس کا تو ایمان ہی نہیں ہے جس کے اندر حیا نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ ایک خوبصورت عورت کی ساری زندگی حیا پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس کا ڈریس، اس کی ٹاک، اس کی آواز، اس کی نگاہ، ہر چیز حیا کی عکاسی کرتی ہے۔ میں اور آپ بھی بہترین عورت بننا چاہیں گے نا انشاءاللہ، اور وہی بننے کے لیے ہم سب یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا میرے اندر حیا ہے، کیا میرا ڈریس حیا کی عکاسی کرتا ہے، کیا میری گفتگو حیا پر مشتمل ہوتی ہے، کیا میری آواز میں حیا ہے، کیا میری نگاہ میں حیا ہے؟ اگر ہے تو ویل اینڈ گڈ، اور اگر نہیں ہے تو بہت سوچنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں نا، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ حضرت مریم میں بہت زیادہ حیا تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بیسٹ قرار دیا۔ اور ایک اور چیز، آپ نے ایک پیغمبر کی بیٹی کے بارے میں پڑھا ہوگا، قرآن میں اللہ تعالیٰ ان کی کوالٹی مینشن کرتے ہیں کہ تمشی علی الاستحیاء، کہ وہ حیا کے ساتھ چل رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اور کوئی خوبی نہیں بیان کی، مائٹ بھی وہ خوبصورت ہوں، مائٹ بھی وہ جوان ہوں، مائٹ بھی کوئی اور ان کے اندر کوالٹی ہو، لیکن جو چیز اللہ کو پسند آئی وہ ان کے اندر کیا تھی کہ ان کے اندر حیا تھی، چلنے میں حیا جھلک رہی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن میں لکھ ڈالا۔ تو آپ خود سوچیں کہ اللہ کے نزدیک حیا کی کتنے امپورٹنس ہے۔
تو ہم نے بھی سب سے پہلے اپنے اندر حیا کو ڈیولپ کرنا ہے. اور کیسے کرنا ہے؟ بہت آسان طریقہ ہے. سب سے پہلے اپنے ڈریسز کو ایسا بنائیے کہ جو پہچان بنے آپ کی کہ آپ ایک حیادار بیٹی ہیں. پھر آپ کی ٹاک، لفظ، گفتگو آپ کی نہ ہو. ہم اس کو بہت بولڈنس قرار دیتے ہیں اور کانفیڈنس اس کو قرار دیتے ہیں. نہیں، ناٹ ایٹ آل. ایک عورت میں تو حیا جھلکتی ہے، وہ شرماتی ہے. پھر اسی طرح آواز، ہم کہتے ہیں کہ عورت کو اسٹرانگ ہونا چاہیے. بھائی وہ صحیح کڑک کر بولے، نہیں، یہ عورت کی خوبی نہیں ہے. پھر اسی طرح نگاہ کی حفاظت کرنی چاہیے. ہر کسی کو گھور کے دیکھنا، اسکرین کو گھور کے دیکھنا، یہ ایک عورت کی، ایک اچھی عورت کی کوالٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے، آئی ہوپ کہ پہلی کوالٹی حضرت مریم کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اب آگے آتے ہیں، دوسری کون سی ایسی خوبی تھی کہ اللہ رب العزت نے مینشن کر دی؟ جی بتائیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں التی احصنت فرجہا فنفخنا فیہ من روحنا. اور سیکنڈ کوالٹی دیکھیے، وصدقت بکلمات ربیہا وکتبہ. رب کی کلمات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی. اور ایک اور جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں امہ صدیقہ، کہ اس کی ماں یعنی حضرت عیسیٰ کی جو مدر ہیں حضرت مریم، وہ پاک باز ہیں، صدیقہ ہیں. تو کیا مراد ہے؟ شی از وومن آف نالج اینڈ رائٹیس ایکشن، اور وومن آف ٹروتھ ہیں وہ. شی از سرینڈرڈ ٹو دا ڈکری آف اللہ. صدیقہ سے آپ کے مائنڈ میں کوئی اور ذات بھی آتی ہے کیا؟ آپ سوچیں، آپ کے مائنڈ میں کون آتا ہے؟ میم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بارک عنہ. اللہ فیکم. ایگزیکٹلی، حضرت ابو بکر صدیق. ان کو کیوں صدیق کہا جاتا ہے؟ کیونکہ جب رسول اللہ واقعہ معراج ہوا تھا، واپس آ کے بتایا، تو حضرت ابو بکر نے فوراً سمعنا و صدقنا کہا. کہ اگر حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ اگر رسول اللہ یہ بات کہہ رہے ہیں تو یہ سچ ہے. تو اس لیے حضرت ابو بکر کو جیسے ہی علم ہوا، آپ نے یقین کر لیا. تو حضرت مریم علیہ السلام کے پاس علم بھی تھا اور پھر اس پر یقین بھی تھا. تو بیسٹ وومن کی جو نیکسٹ کوالٹی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ایک تو اس کے پاس علم ہوتا ہے، اور پھر اس کا عمل اس کے علم کی دلالت کرتا ہے. سمجھ گئے میری بات؟ اور اس میں حضرت مریم کے پاس کیسے علم تھا اور کیسے یقین تھا؟ آپ دیکھیں، جب حضرت مریم علیہ السلام کو آ کے بشارت دی گئی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بیٹے کی نوید سناتے ہیں، تو ایک فوراً رائٹ ایکشن آپ نے لیا. آپ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے تو کوئی ریلیشن شپ قائم ہی نہیں کیا، تو یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے؟ جب فرشتے کہتے ہیں کہ ایسا ہی تیرے رب نے کہا ہے، تو اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام نے فوراً ایکسیپٹ کر لیا، یعنی اللہ کے رضا کو اپنی رضا بنا لیا. تو نمبر 1، عورت کے پاس علم کا ہونا بہت ضروری ہے. میں یہاں یہ نہیں کہہ رہی کہ کون سا علم، دونوں علم بہت ضروری ہیں، ورلڈلی بھی اور ریلیجیس بھی. کیونکہ اسلام میں رہبانیت تو ہے ہی نہیں، تو دونوں علوم کو سیکھنا ایک عورت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. پھر اس کے بعد علم پر اس کا یقین ہونا چاہیے. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ مثال کے طور پہ اگر ہمارے پاس قرآن ہے، تو قرآن میں جو باتیں، جو خوشخبریاں اللہ رب العزت نے ہمیں سنائی ہیں، ہمیں ان پر یقین ہونا چاہیے کہ اگر میرے رب نے ایسا کہا ہے تو ایسا ہوگا. اگر صبر کی یہ نوید ہے، میں کروں گی تو مجھے یہ چیز ملے گی. ٹھیک ہے؟ تو عورت شکوہ شکایات اور بے صبری کی بنا پر بہت عیبدار ہو جاتی ہے. حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ جب یہ کتنا بڑا کیس تھا نا، میں آگے بھی آپ کو چل کے بتاؤں گی، آپ حیران ہو جائیں گے. ایک دم سے بالکل ریلیکس ہیں، عبادت کر رہی ہیں، پیسفل انوائرمنٹ ہے، دنیا سے الگ تھلگ ہے. کیا ہوتا ہے؟ ایک دم سے ایک فرشتہ جو انسان کی شکل میں آ کے کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پریگننٹ قرار دے دیا، یو آر پریگننٹ رائٹ ناؤ. اور جو اتنی پاک باز تھی کہ اللہ کے عبادت کے لیے وہ تنہا تھی، تو ان پہ کتنی بڑی ایک آزمائش ہے، لیکن انہوں نے کوئی شکوہ نہیں کیا، کوئی شکایت نہیں، صرف ایک 2 باتیں جو ایک سچائی پر مشتمل تھی، اور پھر ایکسیپٹ کر لیا، اور آگے کیا کرنا ہے اس کے بارے میں سوچنے لگی ہیں. لیکن ہم عورتوں کے اندر کیا ہے کہ کوئی بھی ایسا ٹیسٹ، کیونکہ ہر انسان، ہر عورت اپنی جگہ ایک مریم ہے،
اس کی زندگی میں کوئی آزمائش آتی ہے، ٹیسٹ ہوتا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا ریئیکشن کیسا ہوتا ہے؟ ہم اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے. جب ایکسیپٹ نہیں کرتے تو کوئی سولوشن نہیں نکالتے. جب سولوشن نہیں نکلتا تو کیا ہو جاتا ہے؟ ڈپریشن اور انزائٹی. تو اس لیے حالات کو ایکسیپٹ کرنا ہے، شکوے شکایات اور بے صبری نہیں کرنے. کیا کرنا ہے؟ وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ. یہ اللہ کی کلمات ہی ہیں نا. کوئی بھی زندگی میں آزمائش آتی ہے اللہ کی طرف سے آتی ہوتی ہے، تقدیر میں لکھ دی گئی ہے. تو اس لیے ہم نے اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے یقین کے ساتھ. میرے رب نے بھیجی، اس میں حکمت ہوگی. تو یہ ہوتی ہے نیکسٹ کوالٹی جو عورت کو بہت خوبصورت بنا دیتی ہے. نمبر 1 کون سی ہے؟ اس میں حیا. نمبر 2 اس کے پاس علم ہو، اور جو علم ہو سمپلی اس علم پر اس کا عمل بھی ہو، یعنی اس کا جو عمل ہے وہ اس کے علم کی پہچان کرواتا ہو. ٹھیک ہے. اب جو اگلی کوالٹی اللہ تعالیٰ حضرت مریم کی بتا رہے ہیں وہ یہ ہے وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ. کیا تھی وہ؟ عبادت گزار تھی. اور قانتین سے مراد عبادت فار مینی آورز، یعنی وہ عبادت جس میں بہت گھنٹے مشتمل ہوں. میری اور آپ جیسے عبادت نہیں جو بس کچھ لمحوں کی ہو، کچھ منٹس کی ہو، 20-25 منٹ کی ہو. نو. وہ کیسی تھی؟ عبادت گزار تھی، یعنی لمبے ٹائم پیریڈ کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی تھی. یہاں پر میں نے اور آپ نے خود سے سوال کرنا ہے کہ ہاؤ مچ ٹائم وی گیو ٹو اللہ. ہم اللہ کو کتنا ٹائم دیتے ہیں؟ اللہ کے ساتھ ہمارا کنیکشن عبادت کے ذریعے کتنا اسٹرانگ ہے؟ کیونکہ ایکچولی جو عبادت ہوتی ہے نا، عبادت بتاتے ہیں کہ آپ کا اللہ کے ساتھ کنیکشن کیسا ہے. عبادت ایک گفتگو ہوتی ہے سمپلی، کہ آپ اللہ کو کتنی ویلیو دیتے ہیں، کتنی گفتگو کرتے ہیں. تو میری پیاری ساتھیوں، دنیا والوں کے ساتھ تعلق اچھا کرنے کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کرتے ہیں نا. جن سے ہمیں محبت ہوتی ہے، اگر ان کا ایک دن بھی میسج نہ آئے تو کتنی بے چینی ہوتی ہے. کتنی مائیں یہاں پر ہوں گی، ان کے بچے کہیں چلے جائیں، میسج نہ آئے، فون نہ آئے تو کتنی پریشانی ہو جاتی ہے. یا بچیاں ان کے پیرنٹس کہیں گئے ہوں، فون ریسیو نہ کریں، کتنی پریشانی ہو جاتی ہے. یعنی سمپلی دنیا والوں کے ساتھ ہم اپنا کنیکشن اسٹرانگ کرنے کے لیے ہم کیا کچھ کرتے ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ تعلق بہتر بنانے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ بہت سوچنے کی ضرورت ہے. یہاں پر تو اللہ تعالیٰ ایک بیسٹ وومن کی ایک صفت بتا رہے ہیں کہ وہ بہت عبادت گزار تھی. اور میں اگین ریپیٹ کروں گی کہ قانتین سے مراد ایسی عبادت ہوتی ہے جس میں بہت گھنٹے ہوں. تو ہم تو اگر تھوڑی سی لمبی نماز پڑھ لیں تھک جاتے ہیں، تھوڑی سی تسبیح کر لیں تھک جاتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا. انشاءاللہ تعالی ہم نے عبادت کے ذریعے اللہ کے ساتھ اپنا کنیکشن اسٹرانگ کرنا ہے. اب یہ تو تھا ایک صورت میں حضرت مریم کی 3 کوالٹیز جو بہت میجر ہیں، میں نے آپ کے سامنے رکھی. میں دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتی ہوں کیونکہ وقت کم ہے. نمبر 1 ان کے اندر بہت حیا تھی. نمبر 2 کیا تھا کہ ان کے پاس علم تھا، اور پھر علم پر یقین بھی تھا اور عمل بھی تھا. اور نمبر 3 کیا تھا کہ عبادت. اچھا، یہاں سے ایک بڑا خوبصورت نقطہ سمجھ آتا ہے مجھے اور آپ کو. وہ یہ کہ اکثر جب ہم علم سیکھتے یا سکھاتے ہیں نا، بے شک دعویٰ کا کام کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، تو اللہ کے ساتھ ہمارا کنیکشن کم ہو جاتا ہے. تو یہاں پر بتا رہے ہیں کہ بے شک اپنی گرومنگ کے لیے بھی جتنا کچھ کرو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کو بھی وقت دینا ہے. یعنی مثال کے طور پہ آپ سیکھ رہے ہیں، صبح آپ قرآن کلاس میں جاتے ہیں، دن کو آتے ہیں، شام کو کہیں اور کلاس لینے جاتے ہیں، سیکھنے اور سکھانے کا مرحلہ ہے. تو اکثر لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ان کی نماز رہ جاتی ہے. ایسا ہوتا ہے نا، یا کچھ اور روزہ نہیں رکھ پاتے. تو جو بھی ہو بے شک سیکھیں یا سکھائیں، لیکن اللہ کے ساتھ کنیکشن آپ کا اسٹرانگ ہونا چاہیے. اور کس کے تھرو ہونا چاہیے؟ عبادت کے تھرو. اور عبادت میں صرف نماز نہیں ہے، عبادت ایک بہت جامع ٹرم ہے، اور اس کے مختلف شیپس ہیں. جس طرح ایک عورت کے مختلف شیپ ہے نا، کبھی وہ بیٹی ہے، کبھی وہ ماں ہے، کبھی اس کا کون سا مقام ہے، کبھی کون سا مقام ہے. سیم اسی طرح عبادت کی بھی بہت سی شکلیں ہیں. اگر نماز اچھی نہیں پڑھ سکتے تو اچھی تلاوت کر لیں، تلاوت کے لیے وقت نہیں ہے تو ذکر و اذکار اچھے کر لیں. تو یہ سب چیزیں عبادت میں آ جاتی ہیں. اب ایک اور جگہ اللہ رب العزت
حضرت مریم کی کچھ کوالٹیز بیان کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں نوازی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، کہ اللہ رب العزت نے تمہیں چنا، وطہرکی اور تمہیں پاک کیا، واصطفاکی اور تمہیں چنا، علی نساء العالمین دنیا جہان کی عورتوں پر. کتنا بڑا آنر ہے، سبحان اللہ. اگر ایک ماں کہہ دے کہ مجھے اپنی ان 3 بیٹیوں میں سے یہ پسند ہے تو کتنی خوشی ہوتی ہے نا. یا اگر ٹیچر کبھی کلاس میں کہہ دے کہ مجھے پوری کلاس میں یہ اسٹوڈنٹ بہت پسند ہے تو کتنی خوشی ہوتی ہے. یا کوئی بندہ کہہ دے کہ مجھے سب دوستوں سے یہ پسند ہے تو کتنی خوشی ہوتی ہے. لیکن اللہ رب العزت حضرت مریم کو کہہ رہے ہیں کہ وہ اصطفاک علی نساء العالمین، دنیا جہان کی عورتوں پر میں نے تمہیں فوقیت دی ہے. اب دیکھیں یہاں پر 2 دفعہ وصفا کی آیا ہے، ایک دفعہ اصطفا کی، دوسری دفعہ وصفا کی. تو یہ کیسا چننا؟ یعنی پہلا چننا ایسا یہ ہے کہ آپ کو عمران کے گھر پیدا کیا، اور آپ کی ماں کتنے متقی تھی نا. میں آج بھی جب یہ پڑھ رہی تھی، دیکھ رہی تھی، تو ان کا بھی کریکٹر بیچ میں آیا تھا، اگرچہ وہ میرا ٹاپک نہیں تھا لیکن میں نے اس کو سنا تو میں نے یہی خلاصہ نکالا کہ واقعتاً جب ماں اتنی متقی اور پاک باز ہوتی ہے تو اس کے بعد بیٹی بھی مریم جیسی ہوتی ہے کہ ابھی پیٹ میں ہی ہے، پریگننٹ ہے وہ، لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ میرے پیٹ میں جو بھی ہے میں اس کو آپ کا بناؤں گا، یعنی آپ کے بناؤں گی، آپ کی نظر کروں گی. سبحان اللہ. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کے ایز اے مدر دنیا کے گول سیٹ کرتے ہیں، دنیا اورینٹڈ لوگ ہیں ہم. تو اس لیے کچھ گول اپنے بچوں کے لیے ایسے بھی سیٹ کریں کہ وہ اللہ کے ہو جائیں. تو پہلا چننا یہ ہوا کہ عمران کے گھر ان کو پیدا کیا، اور دوبارہ چننا کیا ہوا کہ ان کے بطن سے ایک پیغمبر بنا ڈالا، عیسیٰ علیہ السلام. لیکن ان دونوں کے درمیان ایک اور ورڈ میں نے پڑھا، وہ کون سا؟ وطہرکی. یہ کیا بات ہوئی کہ ہم نے تمہیں پاک کیا؟ اور اللہ تعالیٰ ایسے بھی تو کہہ سکتے تھے نا ان اللہ اصطفاکی واصطفاکی وطہرکی علی نساء العالمین، کہ اللہ نے تمہیں عمران کے گھر پیدا کیا اور عیسیٰ کی ماں بنایا اور پھر تمہیں پاک کر دیا. لیکن درمیان میں وطہرکی ورڈ آیا ہے. تو یہ بہت اہم نکتہ ہے، آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیسے پاک کیا؟ تھرو ڈفرینٹ ٹرائلز، تھرو ڈفرینٹ ٹیسٹ. اور سب سے بڑا ٹیسٹ کیا تھا جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی برتھ، اور پھر قوم کے پاس لے کر جانا ہے. تھوڑی آزمائش تھی، اتنا بڑا ٹیسٹ تھا. تو اللہ نے اس ٹیسٹ کے ذریعے ان کو پالش کیا ہے، ان کا مقام انکریز کیا ہے. تو یاد رکھیے گا میرے پیارے ساتھیوں کہ اللہ کے کسی ٹیسٹ سے پریشان نہیں ہونا. اللہ از آلویز آن یور سائڈ. ہمیشہ یاد رکھیے گا. میں نے ابھی کہا نا کہ ہم سب اپنی جگہ ایک مریم ہیں. ہماری زندگیوں میں بہت سے ٹیسٹ ہوتے ہیں اور ہمیشہ ہم کہتے ہیں وائی ود می، ہمیشہ میرے ساتھ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ جب کسی بندے کو ایک بلند مقام دینا چاہتے ہیں اور اس سے عبادت ویسی نہیں ہوتی کہ وہ اس رتبے تک پہنچے، تو اللہ ٹیسٹ کے ذریعے سے اس کو اس میں مبتلا کرتا ہے اور پھر اس کے درجات انکریز کرتا ہے. سبحان اللہ. تو ایک بہت بڑی بلیسنگ ہوتے ہیں ٹیسٹ کا ہونا. سونا تب بنتا ہے جب وہ بہت تپتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اگر آپ کی زندگی میں کبھی ٹیسٹ آئیں تو اس سے پریشان نہ ہو. ہمیشہ اس آیت کو اپنے مائنڈ میں رکھیے گا کہ وطہرکی، اللہ نے ان کو ٹیسٹ کے ذریعے سے پاک کیا. تو میری زندگی میں بھی یہ ٹیسٹ اسی لیے آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی بلند مقام دینا چاہتے ہیں، مجھے مزید پالش کرنا چاہتے ہیں. اچھا، اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ مریم علیہ السلام سے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین. اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ مریم میں نے یہ تمہارے ساتھ کر دیا، اب تمہارا کرنے کا کام کیا ہے؟ اقنتی لربک، کہ رب کی زیادہ عبادت کرو، واسجدی اور سجدہ کرو، وارکعی مع الراکعین اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. تو جب اللہ ہمیں نوازے تو کیا کرنا چاہیے؟
یو شوڈ مور اوبیڈینٹ، ہمیں مزید اوبیڈینٹ ہونا ہے، مزید اللہ کے آگے جھکنا ہے. لیکن یہاں تو کچھ اور ہی ہوتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کسی نعمت سے نوازتے ہیں تو ہم بہت خوش ہوتے ہیں. تو یاد رکھیے گا only become more happy is wrong. صرف بہت خوش ہونا اور اس کو شیئر کرنا اپنے فیملی کے ساتھ، فرینڈ کے ساتھ، یہ غلط ہے. خوشی میں سب سے زیادہ اللہ کے آگے جھکنا چاہیے. اور وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ بینڈنگ یور سیلف، عاجزی، غرور میں مبتلا نہیں ہونا. اگر اللہ نے کوئی مقام دیا، کوئی مرتبہ دیا، کوئی اسٹیٹس دیا تو مزید اپنے اندر عاجزی لانی ہے. تو اس پورے حضرت مریم علیہ السلام کی جو لائف ہے اور جو 3 لیسن ہم نے پڑھے، اس کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ ہم نے خود کو اللہ کا بنانا ہے. اگر خود کو ہم اللہ کا نہیں بنائیں گے نا تو ہم دوسروں کے بن جائیں گے، کیونکہ اس دنیا میں کسی نہ کسی کا ہم نے ہونا ہے، یا دنیا کا یا رب کا. تو اس لیے ہم نے خود کو رب کا بنانا ہے. اس میں اور بھی بہت سے ہڈن لیسنس ہیں لیکن وقت کم ہے، ہمارے پاس صرف 5 منٹ ہیں. میں جلدی سے حضرت آسیہ کی اگزامپل آپ کے سامنے رکھوں گی اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں کیا ایسی کوالٹیز تھیں. اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ اور اللہ نے اہل ایمان کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کی جب اس نے کہا اے میرے رب میرے لیے اپنے ہاں جنت میں ایک گھر بنا، مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے اور مجھے ظالم قوم سے نجات دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں میں سے تو بہت سے کامل گزرے ہیں، لیکن عورتوں میں سے آسیہ فرعون کی بیوی اور مریم بنت عمران کمال کو پہنچی، اور عائشہ کی فضیلت عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید کی دوسرے کھانوں پر. سبحان اللہ. اب دیکھیں رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، آخرت اورینٹڈ ہے. کیا کنڈیشن ہے، یعنی ایک فرعون کی بیوی ہیں اور فرعون بہت محبت کرتا تھا. آپ اس چیز کو جانتے ہیں؟ فرعون حضرت آسیہ سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، لو میرج تھی اور ہر چیز ایک خوبصورت محل بنایا تھا اپنے لیے اور حضرت آسیہ کے لیے. لیکن جب ایسا ہوا کہ حضرت آسیہ رب پر ایمان لے آئی تو فرعون نے ہر طرح سے پہلے ہلکی پھلکی سزائیں دی، کیونکہ محبت بہت کرتا تھا نا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس طرح ہو. پھر ایسے ہوا کہ جب نہیں مانی تو پھر اپنی جو محل تھا فرعون کا پیلس اس کے سامنے آ کے لٹکا دیا کہ شاید اس کو دیکھے تو پھر اس کے ہوش ٹھکانے آئے. تو حضرت آسیہ جب وہاں پر تھی تو فوراً انہوں نے کہا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، کہ اللہ مجھے ایسا گھر جنت میں چاہیے. سبحان اللہ، یعنی کتنی آخرت اورینٹڈ ہیں. اور یہ ایک عورت کی خوبی ہے، یہ چیز عورت کو بہت حسن بخشتی ہے کہ وہ اس نے آخرت اورینٹڈ ہونا ہے. دنیا میں کچھ نہیں مل رہا، اٹس آل رائٹ، بس گزارا کرنا ہے. آخرت میں کچھ ملنا چاہیے. دنیا میں اگر بچے نہیں کر رہے یعنی دنیاوی لحاظ سے ان کی پروگرس ٹھیک نہیں ہے، لیکن اللہ کے قریب ان کو کرنا ہے. تو سب سے جو خوبی عورت میں ہونی چاہیے اور جو عورت کو حسن بخشتا ہے وہ یہی ہے کہ عورت آخرت اورینٹڈ ہو. اور یہاں سے ایک اور نقطہ جو میرے اور آپ کے لیے ہے وہ یہ کہ کوئی بھی رشتہ، کیونکہ سب سے خوبصورت رشتہ جو ہوتا ہے وہ ایک ہسبینڈ اور وائف کا ہوتا ہے، رائٹ، ایک شوہر اور ایک بیوی کا ہوتا ہے. اکثر ایسے ہوتا ہے کہ بہت سی عورتیں دین کی طرف نہیں آتی یا آتی ہیں تو واپس چلی جاتی ہیں، شوہر کی طرف سے کچھ پابندیاں ہوتی ہیں یا مشکلات آتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک لائیو ایگزامپل میرے اور آپ کے سامنے رکھی ہے اور مجھے اور آپ کو سکھایا ہے کہ کوئی بھی رشتہ آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہیے. اگر فرعون اتنی محبت کرتا تھا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ حضرت آسیہ نہیں کرتی ہوں گی؟ محبت تو 2 سائیڈڈ ہوتی ہے نا. لیکن جب رب کی پہچان ہو گئی تو سب کچھ پس پشت ڈال دیا، تعصب سے اوپر اٹھ گئی، اپنی محبت کو بھی قربان کر دیا. تو اس لیے اللہ کی پہچان کرنے کے بعد، کیونکہ پیچھے ایک کوالٹی ہم پڑھ چکے ہیں کہ عورت کے پاس علم ہوتا ہے، تو جب علم آ جائے اس کے بعد آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان کوئی بھی حائل نہیں ہونا چاہیے. اور آج کے دور فرعون سب سے زیادہ باغی تھا، سب سے زیادہ روڈ تھا، ایروگینٹ تھا، اس نے خود کو خدا کہا تھا. تو آج کی عورت کے جو ہسبینڈس ہیں وہ ایٹ لیسٹ یہ دعویٰ تو نہیں کرتے. تو اگر حضرت آسیہ علیہ السلام اس کنڈیشن سے نکل آئی ہیں تو ہم بھی نکل سکتے ہیں انشاءاللہ. لیکن بات یہ کہ ہم جسٹیفیکیشنز دینے لگ جاتے ہیں،
ہم نکلنے کی کوئی کوشش نہیں کرتے, کوئی دعا نہیں کرتے, ہم دنیاوی لحاظ سے سب دیکھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ دنیا اورینٹیڈ ہوتے ہیں. ایکچولی ہم نے آخرت اورینٹیڈ ہونا ہے انشاءاللہ. تو یہ تھا حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت آسیہ علیہ السلام کی لائف میں ہڈن لیسنز. کیونکہ ہمارے پاس 35 منٹ تھے, یہ ٹاپک بہت زیادہ براڈ ہے, وسیع ہے. انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تو ہم دوبارہ اس کو ڈسکس کریں گے. لیکن میرے پیارے ساتھیوں, اگر ہمارے اندر یہ 4-5 کوالٹیز آ جائیں, صرف یہی 4-5 کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے مینشن کی ہیں, سورۃ التحریم کی لاسٹ 2 آیات ہیں, اگر یہی آ جائیں تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اور آپ بھی بیسٹ ہو سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو ہم نے ضرور کوشش کرنی ہے تاکہ میرا رب آسمان پر فرشتوں سے کہے کہ یہ سب بھی بہترین عورتیں ہیں. حیا کو پیدا کیجئے اپنے اندر, علم سیکھنے کی کوشش کریں اور پھر اس پر عمل کیجئے, اللہ کے ساتھ کنیکشن اسٹرانگ کیجئے, اور سب کچھ بہت ایزی ہے. اور اس کے بعد حضرت آسیہ علیہ السلام کی سٹوری سے یہ لیسن لینا ہے کہ ہم نے دنیا اورینٹیڈ نہیں ہونا, آخرت اورینٹیڈ ہونا ہے. کوئی رشتہ اگر درمیان میں حائل ہے جو میرے اور میرے اللہ کے درمیان, تو اس رشتے کو ہم نے یعنی اس کو اتنی امپورٹنس نہیں دینی. اب یہ نہیں ہے کہ آپ لڑائی جھگڑے کرنے لگ جائیں, بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہو کہ ہم جسٹیفیکیشنز دینے لگ جائیں اور اللہ کے ساتھ اپنا تعلق ختم کر ڈالیں. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیرن کثیرا. میٹنگ اینڈ ہونے والی ہے. آپ سب کے آنے کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ اس حال میں جب فرشتے یہاں سے جائیں وہ ہمارا ذکر کریں اور میرا رب کہے کہ میں نے ان سب کو بخش دیا. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا آنا قبول فرمائے, سننا سنانا قبول فرمائے, اور یہ جو گیدرنگ ہے اللہ تعالیٰ سنہرے اوراق میں ہمیشہ کے لیے رکھتے. جزاکم اللہ خیرن کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.